ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب جو کہ ہلال احمر کے چیئرمین رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشیر صحت رہے ہیں اور اب ایدھی فاؤنڈیشن کے چیف ایڈوائزر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کرم جی. سر کیسی گزر رہی ہے لائف؟ دیکھیں آج کل تو کووڈ کی وجہ سے ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ میں ایدھی کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو ایدھی فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی عالمگیر تنظیم ہے جو دنیا کے تقریباً 34 کنٹریز میں ان کے آفیسز ہیں اور پاکستان میں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بالکل. تو جب میں ہلال احمر سے فارغ ہوا تھا تو اس کے 3-4 ماہ کے بعد میں نے ایدھی فاؤنڈیشن کو جوائن کیا اور فیصل ایدھی صاحب کے اصرار پر ان کی دعوت پر میں اس میں شامل ہو گیا اور اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایدھی کے جتنا سٹاف ہے ان کی ٹریننگز کرا رہے ہیں تھرو آئرش ڈاکٹرز کے آئرش ٹیم کے ذریعے. آئرلینڈ کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی جو ایمبولینس سروس ہے ان کا جو نیشنل ایمبولینس کالج ہے اس کے جو ٹیچرز ہیں ان کے ذریعے ہم ایدھی کے ڈرائیورز کو ای ایم ٹیز کو فرسٹ ایڈرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایدھی صاحب کی خواہش پر لاہور میں اسلام آباد میں اور مختلف شہروں میں جو ایدھی صاحب کی مختلف پراپرٹیز ہیں ڈونیٹڈ اس میں ہم بڑے بڑے ہسپتال بنانا چاہ رہے ہیں 200 بیڈ کے جہاں پہ غریبوں کا علاج بالکل فری ہوگا. اور اس میں اولڈ ہوم بھی ہوں گے اورفن ہاؤس بھی ہوں گے یعنی یتیم خانے بھی ہوں گے اور جو دماغی امراض کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جگہ مختص کی جائیں گی. تو یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سر عمران خان صاحب جب کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جیسے شوکت خانم ہمارے سامنے ہے اس کی مثال کوئی بھی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے تھے تو فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اس حوالے سے حکومت کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے کیونکہ ایدھی صاحب کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے بہت خدمات کی ہیں پاکستان کے لیے. اس وقت میرے خیال حکومت تو شاید کچھ ڈونیشن نہیں دے رہی بلکہ یہ کووڈ کے آغاز میں فیصل ایدھی صاحب نے پرائم منسٹر کو 1 کروڑ کا چیک دیا تھا کووڈ پیشنٹس کے لیے. اچھا. تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کسی مقصد کے لیے ڈونیشن دی ہے. تو اس وقت حکومت اس کو کوئی ڈونیشن نہیں دیتی بلکہ میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پرائم منسٹر کو اور حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ ایدھی فاؤنڈیشن کو امداد دینے کے بجائے صرف فیسیلیٹیٹ کریں. جو دنیا سے امداد آتی ہے دنیا سے گاڑیاں آتی ہیں ایمبولینسز آتی ہیں خصوصی قسم کی جو وہیکلز آتی ہیں وہ ان کو یہاں پہ لانے کے لیے اس کی ٹیکسیشن فری کرنے کے لیے اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آسانی کرنے کے لیے اور جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے. تو اب ایدھی کی بہت سی ایمبولینسز کراچی پورٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ حکومت فیڈرل بورڈ آف ریونیو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اس میں انٹروین کریں اور ایدھی کی جو مختلف ڈونیشنز مختلف ایئرپورٹس پہ یا کراچی پورٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں ان کو ریلیز کرنے کے احکامات جاری کریں. بالکل اور ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کا تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں وہ. سر آپ سے ایک اور کویسچن کرنا چاہوں گی. موجودہ حالات جو سیاست کے چل رہے ہیں سیاست کا طریقہ کار بہت چینج ہو چکا ہے ماضی کے حالات اگر دیکھیں کیا سوچتے ہیں اس کا ذمہ دار کون سی سیاسی پارٹی کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ساری پارٹی ذمہ دار ہیں کہ سیاست کا جو انحطاط ہے اور سیاست میں جو وراثت ہے خوشامد ہے اس کلچر نے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو تباہ کیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے بعد سیاست تباہ ہوئی ہے. اب لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے ذہانت فطانت تعلیم ایمانداری اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بجائے پیسے کی ضرورت ہے خوشامد کی ضرورت ہے یا تعلقات کی ضرورت ہے. یہ میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو کوئی بھی پارٹی ہو اس پہ ایک خاص کلچر نے غلبہ حاصل کر لیا ہے جس کی بنیاد میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ جو اصول ہے مروجہ قوانین ہے جمہوریت کا حسن ہے وہ تباہ ہو گیا. اب پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے اور جب پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ بھی آمریت ہے خاندانی آمریت ہے ذاتی آمریت ہے تو اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں اور ملک میں بھی آمریت کا راج ہے. بالکل. آپ کا پولیٹیکل کیریئر دیکھا جائے تو وہ بھی خاصا اسٹرانگ ہے. پالیٹکس میں کیسے آنا ہوا؟ یہ بچپن سے ہی میں پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا پھر میڈیکل ایسوسیشن کی پالیٹکس میں آ گیا پھر ملکی پالیٹکس میں آ گیا. لاہور سے الیکشن لڑا یہیں سے میں جس حلقے میں بیٹھے ہوئے آپ یہی میرا حلقہ تھا یہیں میں نے الیکشن لڑا اور یہیں میں جیتا. پھر اللہ نے کرم کیا میں مختلف عہدوں پہ فائز رہا. بالکل. اور پھر میں تقریباً 2014 میں سیاست سے تقریباً کنارہ کش ہو کے
ہلال احمر میں چلا گیا اور وہاں 6 سال تک ہیومنٹیرین جو ایکٹیویٹیز ہیں، انسانی خدمات، اس میں مصروف رہا۔ سر زمانے طالب علمی میں بھی آپ سیاست سے جڑے رہے، اس دور میں سیاست سے کیا سیکھا؟ دیکھیں اس زمانے میں سیاست بڑی پرتشدد تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے سیاست میں بہت زیادہ تشدد تھا، مار دھاڑ تھی، اور اس زمانے میں ایک عجیب و غریب رنگ تھا سیاست کا، جو آہستہ آہستہ جب پابندیاں لگیں اسٹوڈنٹس یونین پہ تو وہ کام بھی ختم ہوتا گیا اور اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس بھی ختم ہوتی گئی۔ لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایک مثبت اقدام ہے، لیکن اگر اسے تہذیب کے دائرے میں رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، اور وہ اپنی حدود و قیود سے باہر نہ نکلے، تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایک اچھی چیز ہے۔ وہاں سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، لوگ سیاست سیکھتے ہیں، اور نوجوانوں کی تربیت کے بعد وہ عملی سیاست میں آتے ہیں، پھر ملکی سیاست میں آتے ہیں، اور پھر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نرسری ہے جو فی الحال تو بند ہے۔ سر جعلی ادویات کے حوالے سے آپ نے ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا، اس کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی ہاں، اس وقت جعلی ادویات کے لیے بہت بڑا کریک ڈاؤن ہم نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت سی مشکلات ہوئیں۔ اس میں ہمیں جو جعلی ادویات بنانے والے لوگ تھے ان کی دھمکیوں کا سامنا تھا، پھر جو ہماری بڑی بڑی کمپنیز تھیں جو انلیگلٹیز میں انوالو تھے ان پہ ہاتھ ڈالنے سے ہمیں پریشر آتا تھا بہت سا، چیف منسٹر کا، حکومتوں کا، پرائم منسٹر کا، اور پھر یہ کہ بڑی بڑی کرپشن کی آفرز ہوتی تھیں جو ہم ٹھکراتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا دور گزرا ہے کہ جس میں تمام نامساعد حالات کے باوجود اور مشکلات کے باوجود ہم نے وہ کریک ڈاؤن جاری رکھا، اور اس زمانے میں کافی حد تک جعلی ادویات کی روک تھام کی گئی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی سر آپ کی نمایاں خدمات ہیں۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کووڈ کی ویکسین نہیں لگوا رہے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں دنیا پوری میں اس وقت جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ سمجھے 100% سائنٹسٹ اور جو بڑے بڑے دانشور ہیں وہ اس بات کے حامی ہیں کہ ویکسینیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے مخالفین بھی موجود ہیں، اور وہ مخالفین جو ہیں ان کا جو موقف ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ پر بیسڈ نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی پرسنل ویمز پہ، اپنی پرسنل سوچ پہ، یا یہ سمجھے کہ بغیر تحقیق کے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بہترین محقق ہیں، دانشور ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان سب کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین لگنی چاہیے، اور میری بھی یہ رائے ہے کہ ہر شخص کو ویکسینیشن ضرور کرانی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، وہ چائنیز ہو، وہ امریکن ہو، وہ رشین ہو۔ اب تو اس وقت چائنیز ویکسین جو ہے وہ دنیا میں بہترین قرار دے دی گئی ہیں، جس میں سائنو فارم ہے، کینسینو ہے، سائنو ویک ہے، اور ایک پاکستان میں بھی تیار ہو گئی ہے اب جو چائنیز اوریجن کی ہے، لیکن اسے ہم پاک ویک کہہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو بلا تفریق ویکسینیشن فراہم بھی کی جانی چاہیے اور اسے لگوانی بھی چاہیے۔ آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے دور دیکھا پی ایم ایل این کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی دیکھ رہے ہیں آپ، سر کیا سوچتے ہیں آپ، کیا دونوں ادوار میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس میں فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں چیزیں بہتری طرف مائل تھیں اور کافی چیزیں کنٹرول میں تھیں، اور حکومت کا، انتظامیہ کا امور پر کنٹرول تھا، لیکن ابھی یہ معاملہ نہیں ہے۔ ابھی یوں لگ رہا ہے کہ کوئی سینٹرل کنٹرول موجود نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اور صوبے آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے، اور صوبوں میں جو حکومتیں ہیں وہ کمزور حکومتیں ہیں۔ پنجاب میں ایک ویک گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے افراتفری کا سما ہے، یہاں پہ گڈ گورننس نہیں ہے۔ بہت سے آپ دیکھیں کہ تبادلے، پوسٹنگز ایک سال میں 6 افسر بدلتے ہیں، اس کے بعد جو یہاں پہ لوگ بدلتے ہیں وہ کنٹینیویشن نہیں ہوتی، پالیسیز چل نہیں سکتی۔ پچھلے دور میں اگر 44 ورٹیکل پروگرام چل رہے تھے تو وہ بند ہو کے 3 یا 4 رہ گئے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کوئی بڑا کام کرنے سے ڈرتے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ نیب سے خوف زدہ ہیں۔ جہاں پہ بڑا پروجیکٹ ہوگا وہاں پہ نیب انٹروین کرے گی، تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بعد میں جیل میں جائیں، بعد میں ہم بھگتیں، تو پہلے ہی ہم ایک بڑا کام نہ کریں جس کے نتیجے میں نیب آ جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ان سے تو کام چلایا جا رہا ہے، لیکن صوبے کو، جو 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے پنجاب، اور پاکستان 22 کروڑ 23 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس کے لیے بہت سے وسائل چاہیے، بڑے بڑے پروجیکٹ چاہیے تاکہ عوام کو سہولتیں میسر آ سکیں۔ 50 اور ہسپتال بننے چاہیے، ادویات کی فراہمی فری ہونی چاہیے، لیکن اس کے بجائے حکومت جو ہے وہ ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے،
جس سے غریب آدمی کو علاج اور ادویات کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صحیح سر، حال میں ہی بات سننے کو ملی ہے کہ نواز شریف صاحب کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا، اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے اکارڈنگ آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے پاس بہت سی آپشن ہیں۔ اگر ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا وہ وہاں پولیٹیکل اسائلم لے لیں گے، سیاسی پناہ مل جائے گی۔ اگر وہیں نہیں ملے گی تو کسی اور ملک میں مل جائے گی۔ دنیا کے بہت سے ایسے یورپی ممالک ہیں، امریکن کنٹریز ہیں جہاں پہ انہیں پولیٹیکل اسائلم مل سکتی ہے، اور بہت سے طریقہ کار ہیں قوانین کے تحت جس میں وہ اپنے لیے راستہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں واپس پاکستان آ جاؤں اور آ کے واپس جیل میں چلا جاؤں۔ انہوں نے 2-2.5 سال جیل گزار لی ہوئی ہے، اور 1.5 سال گزار لیں گے۔ بالکل، تو یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے پوچھا، راستے بہت سے ہیں۔ اگر آدمی واپس آنا چاہے، وہ فیصلہ کر لیں تو واپس آ کے جیل میں جائیں گے، وہاں بیٹھ کے اپنی سیاست کریں گے اور مریم نواز صاحبہ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ایک مؤثر لیڈر بن کے ابھر رہی ہیں، اور باقی لیڈرز کے مقابلے میں ان کی حیثیت بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب خود کریں گے، لیکن اگر واپس آئیں گے تو سیاسی مقاصد اور اہداف حاصل کریں گے۔ اگر باہر رہیں گے تو جیل سے بھی بچے رہیں گے، اور وہاں بیٹھ کر اپنی سیاست بھی کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ڈائریکشنز بھی دے سکتے ہیں، پارٹی کو موو بھی کر سکتے ہیں، پارٹی کو آرگنائز بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو پارٹی ہے وہ ذرا غیر فعال ہے، کیونکہ اس کی رہنمائی یا ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کلیئر ہو جائے تو پارٹی فعال ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کے واپس آنے پر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ شین جو سننے میں آ رہا ہے، مطلب یہ بنتی ہوئی نظر آئے گی؟ آپ کو لگتا ہے ان کے وطن واپسی پر یہ چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب اگر واپس آ جائے پھر تو کوئی پی ایم ایل این نہیں ہوگی سوائے پی ایم ایل این کے۔ لیکن اگر واپس نہیں آتے تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ کچھ اور چھوٹے موٹے گروپ بن جائیں، اور وہ جیسے بہت پرانا ایک خواب ہے بہت سے لوگوں کا کہ ایک یونائٹڈ پی ایم ایل این بنائی جائے، جس میں پگارا صاحب کے صاحبزادے ہوں، جس میں اور شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہو، اس طرح کے تمام وہ سپلنٹر گروپس۔ ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب کی ایک پارٹی ہے پی ایم ایل زیڈ، تو اس کے وہ اکیلے ممبر ہیں، ان کے ساتھ ایک ایم پی ہیں۔ تو اس طرح بہت سی مسلم لیگز ہیں جنہیں اکٹھا کرنے کا، جوڑنے کا ایک بہت پرانا خواب ہے، جو میرا خیال میں کبھی حقیقت شاید نہ بن سکے۔ سر، ہم نے کافی سیاست کے حوالے سے ہم نے کافی بات چیت کی، بات کرتے ہیں، آپ نے بتایا سیاست میں آنا کیسے ہوا، اب بات کریں گے جو بننا چاہتے تھے، کیا آج یہیں وہی اسی مقام پر موجود ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی مہربانی کی، جو خواہش تھی کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے سیاست میں آئے، پارلیمنٹرین بنے، مشیر بنے، پھر ہلال احمر میں چیئرمین رہا، تو اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ جو سوچتے رہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہا۔ سر، اگر یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ پھر اس کا طریقہ دو تھے کہ اگر یہاں نہ ہوتے تو پھر یہاں پولیٹیکل سول سروس میں ہوتے، یا آرمی میں ہوتا، یا جرنلزم میں ہوتا۔ یعنی کرنی خدمت خلق کی تھی۔ جی ہاں، 3 شوق تھے کہ جرنلزم کی جائے، یا آرمی میں چلے جائیں، یا سول سروس میں چلے جائیں۔ تو اس میں سے یہ راستہ نکل آیا جو زیادہ بہتر تھا، جس میں کھل کر امداد ہو سکتے لوگوں کی، کھل کے آپ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، کسی کے ماتحت نہیں ہوتے، کسی کی بندش میں نہیں ہوتے۔ سرکاری ملازم اور باقی دیگر ملازمین بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن سیاست میں آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، مزید بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف۔